أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولہ النبی الکریم. ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 47 تا 48 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 47 اور 48 کی تلاوت کی گئی. اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلتے تھے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے. اور اللہ نے لوگوں کے سارے اعمال کو اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا ہے. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب شیطان نے ان کافروں کو یہ سمجھایا تھا کہ ان کے اعمال بڑے خوشنما ہیں، اور یہ کہا تھا کہ آج انسانوں میں کوئی نہیں جو تم پر غالب آ سکے، اور میں تمہارا محافظ ہوں. پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے آئے تو وہ اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے اور کہنے لگے کہ میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا. مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح. مطلب ہے کہ بعض مرتبہ ایک شخص بظاہر اخلاص سے کام کرتا نظر آتا ہے لیکن اس کی نیت دکھاوے کی ہوتی ہے، یا اس کے برعکس بعض مرتبہ کسی شخص کا اندازہ بظاہر دکھاوے کا ہوتا ہے جیسے دشمن کو مرغوب کرنے کے لیے کبھی طاقت کا مظاہرہ بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ اخلاص کے ساتھ بھروسہ اللہ ہی پر کرتا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام اعمال کی حقیقت کا پورا علم رکھتا ہے، اس لیے وہ ان کو جزیہ سزا ان کی جزا یا سزا کا فیصلہ اپنے ہی علم کے احاطے کے مطابق کرتا ہے، محض ظاہری طاقت کی بنیاد پر نہیں کرتا. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے. عنوان ہوتا ہے غزوہ بدر میں ابلیس کی شمولیت اور فرار. جہاد میں ثابت قدمی، نیک نیتی کا ذکر اللہ تعالیٰ کی کثرت کی نصیحت فرما کر مشرکین کی مشابہت سے روک رہا ہے، جیسے وہ حق کو مٹانے اور لوگوں میں اپنی بہادری دکھانے کے لیے مغرور بن کر آئے تھے اور شہروں سے چلے کہ لیکن تم ایسا نہ کرنا. چنانچہ ابو جہل سے جب کہا گیا قافلہ تو بچ گیا، اب
اب کیا لوٹ کر واپس چلنا چاہیے؟ تو اس ملعون نے جواب دیا کہ واہ، کسی کا لوٹنا بدر کے پانی پر جا کر پڑاؤ کریں اور وہاں شرابیں اڑائیں گے، کباب کھائیں گے، گانا سنیں گے تاکہ لوگوں میں شہرت ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان کو قربان جائیے کہ اس نے ارمان قدرت نے پلٹ دیے، یہیں ان کی لاشیں گری اور یہیں سے گڑھوں میں ذلت کے ساتھ ٹھوکریں کھاتے ہوئے گر گئے۔ اللہ تعالیٰ کے اعمال نے ان کو گھیر لیا اور ان کے ارادے کھل گئے، اسی لیے برے وقت سے ان کو پالا پڑا۔ پس یہ مشرکین کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرتاج سے بدر میں لڑنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کے گانے والیاں بھی ساتھ تھی، گاجے باجے بھی ساتھ تھے۔ شیطان لعین ان کی پشت پناہی پر تھا اور بہلا پھسرا رہا تھا اور کام کو خوبصورت اور بھلا دکھا کر رہا تھا، کانوں میں پھونک رہا تھا کہ بھلا تمہیں کون ہرا سکتا ہے۔ ان کے دلوں سے بنو بکر کا مکے پر چڑھائی کرنے کا خوف نکال رہا تھا، اور سرقہ بن مالک بھی جعشم کی صورت میں ان کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا کہ میں تو اس علاقے کا سردار ہوں، بنو مدلج سب میرے تابع ہیں، میں تمہارے حمایتی ہوں، بے فکر رہو۔ شیطان کا کام بھی یہی ہے، جھوٹے وعدے دلانا۔ اللہ اکبر۔ نہ ہوتی امیدیں دلانا اور دھوکے کے جال میں پھنسانا۔ اور بدر والے دن یہ اپنے اندر جھنڈے گاڑ رہے تھے اور اپنے لشکر کو لے کر مشرکوں کے ساتھ ہو گیا اور ان کے دلوں میں ڈالتا رہا کہ بس تم بازی لے کر جاؤ گے، تمہارا میں مددگار ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب مسلمانوں سے مقابلہ شروع ہوا تو اس خبیث کی نظریں فرشتوں پر پڑی اور پچھلے ہی پیروں بھاگنے لگا۔ وہ دیکھتا تھا کہ جس سے تمہاری آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔